الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں ایمان کے 6 ارکان بتائے. ان میں سے پہلا رکن جس پر ہم نے بات شروع کی تھی وہ ہے الایمان باللہ، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان. تو اللہ پر ایمان لانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ پر ایمان لانے میں کتنی چیزیں شامل ہیں بتائیے؟ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں. سب سے پہلی اللہ کی ذات پر ایمان، دوسری اللہ کی ربوبیت پر ایمان، تیسری اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان، اور چوتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان. تو پہلی اللہ کے وجود پر ایمان، اور باقی جو تینوں ہیں ان کو توحید کے اقسام بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے وجود پر ایمان لانے کے متعلق ہم نے بات شروع جو کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے دلائل بھی دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے دلائل دیے. اور اللہ کے وجود پر ایمان لانے کے سلسلے میں دلائل کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے فطرتی دلائل، انسٹنکٹیو، جن کو ہم کہتے ہیں ایویڈنسز. انسٹنکٹ بندے کی جو ہے، فطرت جو ہے وہ پروو کرتی ہے کہ اللہ کی ذات ہے، کوئی کریٹر ہے. اور دوسرے ہیں وہ جو محسوسات سے تعلق رکھتے ہیں، احساس، جن کو ٹینجیبل کہتے ہیں. اور تیسری نمبر پر شرعی دلائل ہے. فطرت پر ہم نے بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں رکھی ہے. فطرت اس چیز کو کہتے ہیں جو فرسٹ نیچر ہوتی ہے، جس پر انسان کی تخلیق ہوئی ہوتی ہے، بعد میں لوگ اس کو کور کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ ونصرانہ، کہ بچہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، کوئی کریٹر ہے اس کا اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کے والدین پھر اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی فطرت کو، جو اصل فرسٹ نیچر ہوتی ہے، پہلی فطرت جو حقیقی فطرت ہوتی ہے، اس کو بدل دیتے ہیں یا ڈھانپ دیتے ہیں. تو اس میں کیسے ہوتا ہے کہ جو بڑی سے بڑی مصیبت آتی ہے انسان پر، تو انسان بغیر اختیار کے اپنے سر کو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اور اوپر کی طرف دیکھتا ہے. یہ فطرت کی ایک علامت ہے. یعنی اوپر کیوں دیکھتا ہے؟ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اوپر ہی کوئی ایسی ذات ہے جو مجھے اس سے بچا سکے گی. تو اوپر اس کا دیکھنا، یہ اس کے اندر فطرت میں جو اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات کے، اللہ کے وجود پر ایمان کا جو حصہ اس کے اندر اللہ نے رکھا ہوا، یہ اس کی علامت ہے. اسی طرح وہ کہا جاتا ہے کہ there is no atheist in sinking ship. جو جہاز ڈوب رہا ہو اس پر کوئی ایتھیسٹ باقی نہیں بچتا. کیوں؟ سارے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، سارے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. واقعی سبحان اللہ، سمندر ہو موجیں مارتا ہوا، ہیبت ناک اس کی موجیں ہوں. ویسے سمندر کی ہیبت دیکھی آپ لوگوں نے کبھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی بہت زیادہ ہیبت ہے. سبحان اللہ. یہ چیز بھی کبھی آپ اس کو اب نوٹس کریں، کبھی سمندر میں سفر کریں اور سمندر کو صرف کچھ نظر بھر کر دیکھیں، آپ کو شدید ہیبت ہوگی، ایک رعب آپ کے دل میں طاری ہو جائے گا. یعنی وہ پوری ایک ایسا سمجھیں کہ ایک پورا جہان ہے، ایک پوری آپ کو زمین لگ رہی ہوگی اور وہ زمین ہل رہی ہے، زمین میں جیسے زلزلہ آ رہا ہو. تو جیسے زلزلے کی جو ہیبت ہوتی ہے نا، سمندر میں اس ٹائپ کی ذرا ہیبت ہوتی ہے. عام جو پرسکون سمندر ہوتا ہے، اور جو سمندر بپھر جائے، جس سمندر میں موجیں آ جائیں. ہم آگے بات کریں گے، عرب لوگ ایسے ہی نہیں تھے، وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے مدد کے لیے، لیکن اب سمندر میں سفر کرتے تھے اور سمندر میں اگر موجیں وغیرہ ہوتی تھیں تو پھر کہتے تھے کہ اب کیس ہمارے ان چھوٹے معبودوں کے ہاتھ سے نکل چکا. اب یہاں پہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارو. تو یہ سمندر کی اپنا ایک ہیبت، ایک رعب ہے. تو جب وہاں پہ بندہ کوئی ڈوبنا شروع ہوتا ہے تو کسی اگر جہاز پر ایتھیسٹ بھی ہوں تو وہ ان کو اپنے ایتھیزم بھول جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایتھیزم کو چھوڑو اور صرف یہ دیکھو کہ کون ذات ہمیں اس سے بچا سکتی ہے، اور بار بار ان کی نظریں بھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں. اللہ یہ کہ کوئی اپنی اس فطرت کو بھی بالکل ڈھانپ دے. عام لوگوں کی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، میں نے ایسے ایتھیسٹ بھی دیکھا جو اس موقع پر بھی بالکل یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. ایسے بھی لوگ
بہت کم مثالیں، لیکن ایسے بھی لوگ شاید کسی جگہ پر ہوں. کوئی بات نہیں، کوئی بندہ اپنی فطرت کو جب مسخ کرنے پہ آتا ہے، اس کو کور کرنے پہ آتا ہے، بدلنے پہ آتا ہے، تو بہت سارا کچھ بدل دیتا ہے. یہ بھی کوئی ایک آدھ نے کر لیا ہوگا، لیکن اگر کسی ایک آدھ نے ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فطرت نہیں ہے. فطرت یہ ہے جو سب کر رہے ہیں، بلا اختیار کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی طرف اور آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ان سے بھی، ان خاتون سے بھی یہی سوال کیا تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہ آسمانوں میں ہے، آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دیجئے، یہ تو مومنہ ہے. تو یہ فطرتی دلائل تھے. دوسرے دلائل ہیں جن کو ہم کہتے ہیں محسوس ہونے والی چیزیں، جن کو ٹینجیبل کہا جاتا ہے، جن کو ہم کسی ریشنل وے میں کسی چیز کی تجرباتی ایک سلسلے اور مراحل سے ہم جس کو ثابت کرتے ہیں. اس اعتبار سے بے شمار دلائل ہیں قرآن میں اور حدیث میں. سورۃ الطور کی 35 نمبر آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، بلکہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء، دو چیزیں ہیں. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے، اور دوسرے نمبر پر ام هم الخالقون، یا ان لوگوں نے خود پیدا کیا ہے. یعنی زمین و آسمان کی بات ہوئی، لوگوں کی بھی بات کر لیں، تو کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے، بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں. اب یہ کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، جو سائنٹیفک لینگویج ہے، جو کہ ایتھیسٹ لوگوں کو اور ملحد لوگوں کو سمجھ آتی ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، پاسبلٹیز آف دا کریشن آف دس یونیورس. اس کائنات کی جو اس کو بننے کی جتنی بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں وہ، اور یہ وہ طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں حصر کا طریقہ. قرآن کی زبان، شرعی زبان میں، ایک فن کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے حصر، کسی چیز کو بند کر دینا، ایسے دلائل دینا کہ اس میں جتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں سب کو ذکر کرنا، اور اس میں سے دیکھنا کہ پھر کون سی ٹھیک ہے اور وہ کون سی غلط ہے. اللہ نے ایسے اس انداز میں قرآن کریم میں کئی جگہ پر بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یا جو قرآن سننا پڑھ رہے ہیں ان کو سائنس کا نہیں پتہ. اصل میں لوگوں کو جس سائنس کا پتہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہ سائنس پتہ کیا ہوتی ہے، انگلش کے کچھ الفاظ کا رٹا ہوا ہونا اور ان کو بولنا اور انہی کو وہ کرنا. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے بہت سارے دینی بھائیوں کا کہ ان کو وہ الفاظ خاص نہیں آتے، ورنہ واللہ ہمارا ایک عام آدمی، ایک عام طالب علم، وہ زیادہ سائنٹیفک انداز میں بات کر سکتا ہے ان کے ایک پروفیسر سے. اور ایسا حقیقت میں ہے کہ نہیں. ہمارے جو بھائی ابھی آئے تھے، عمران حسین بھائی، وہ کیسے یہ اور اس طرح کے کتنے لوگ ابھی وہ ابتدائی بگنرز میں ہیں، شرعی علوم کے بالکل بگنرز میں ہیں وہ بھی، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے بڑے پروفیسر جو ایتھیسٹ کے، الحاد کے جو بڑے بڑے پروفیسر، بڑے پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے ہیں، ان کو چپ کروا دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ ٹرمز اور وہ چیزیں آتی ہیں اور بات کرنے کا وہ سلیقہ آتا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو، مسلمان ہر بندہ، اسلام نے جو سکھایا اس میں سائنس بھی موجود ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے دکھائیں، سکھائیں، بتائیں، اور ان کو آج پروف کیا جا رہا ہے. کس نے بتا دی؟ تخلیق کے مراحل وغیرہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے پر دلیل ہے. اور یاد رکھیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ دلیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر دلیل ہوگی، وہ دلیل اللہ کے وجود پر بھی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سچے رسول ہیں؟ ہم جب کہتے ہیں رسول ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انسانوں کی طرف سے ان کو گائیڈنس نہیں مل رہی، کوئی اور ذات ہے، خالق ہے جس کی طرف سے دلائل آ رہے ہیں اور جو بتا رہے ہیں. کیونکہ انسان دنیا میں یہ چیز نہیں جان سکتے، جانور تو جان ہی نہیں سکتے. تو انسان جب جان نہیں سکتے تو کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی خالق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی ہر دلیل اللہ کے وجود کی اور اللہ کی حقانیت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی دلیل ہے. اب اس میں جو محسوس ہونے والی چیزیں ہیں، اس میں جو بہت سارے دلائل ہیں، ان میں ایک دلیل ایسی ہے جس پر ہم بات کریں اور تھوڑا سا مضبوط انداز میں بات کریں
تو جو کفر و الحاد والے لوگ ہیں ان کو بات سمجھ آ جائے گی، یہ کم از کم ان کا منہ بند ہو جائے گا۔ وہ کیا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بتائی، ایک قریش کے ایک شخص تھے، بڑے واعظ تھے، وہ نام ان کا کیا تھا میرے ذہن میں نہیں ابھی، وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی نا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یہ سورۃ الطور کی آیات۔ کہتے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیات سنی نا، کاد قلبی ان یطیر، قریب تھا کہ میرا دل اڑنا شروع ہو جاتا۔ اس میں ان آیات میں ایک وہ جو رعب، ہیبت، اور جو اتنی اعلیٰ انسانوں کے لیول، انسانوں کے انٹلیکچوئل سے کہیں زیادہ بڑی بات ہو رہی تھی۔ یہ بات ہم نے کبھی سنی نہیں تھی۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے؟ ام هم الخالقون، کیا خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے اس زمین کو اور ان آسمانوں کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ لوگ تو یقین ہی نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ هذا اول ما وقر فی قلبی الاسلام، یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام میرے دل میں بیٹھ چکا تھا، گھر کر گیا تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ سائنٹیفک اور وہ ریشنل انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ کتنی پاسبلٹیز ہیں اس کائنات کے وجود میں آنے کی؟ 3 ہیں۔ ایک چیز یہ کہ یا تو یہ کسی چیز کے علاوہ اس کو بنایا گیا، کیا مطلب کہ nothing created something، جو کچھ نہیں تھا اس نے کچھ کو پیدا کر دیا۔ ایک یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے جو اللہ نے اس قرآن میں بتائی۔ دوسری یہ ہے کہ یہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک یہ ہے کہ ان تمام چیزوں نے خود کو خود پیدا کیا۔ یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، کوئی چیز کسی چیز کی وجہ سے وجود میں آ جائے، یہ اور یہ کہ ان چیزوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ دونوں ایک جیسی ہی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ دوسری پاسبلٹی اور دوسری چیز جو ممکن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام پوری کی پوری کائنات ایک ایکسیڈنٹ کی صورت میں وجود میں آئی۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، بہت بڑا حادثہ ہوا، دھماکہ ہوا، اور یہ پوری دنیا بن گئی، پوری کائنات بن گئی۔ 2 ہو گئی۔ تیسری ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہو، اس نے اس کو پیدا کیا۔ اب پہلی پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی کیا تھی کہ یہ کسی وہ چیز جو عدم میں تھی، جو نہیں تھی، اس نے کسی کو پیدا کر لیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر حماقت کی بات ہی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے وہ کسی چیز کو پیدا کر لے۔ بھئی جو کچھ ہے ہی نہیں وہ کیسے کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک ڈیبیٹ بھی ایک ہو رہی تھی، یعنی یہ جو ملحد لوگ ہیں عقل سے فارغ ہیں، بالکل اپنے آپ کے انٹلیکچوئل کہتے ہیں، ویسے عقل سے فارغ ہیں۔ وہ کیسے فارغ ہیں؟ ایک کلپ چھوٹا سا میں نے دیکھا، اس میں وہ اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو نتھنگ ہے اس نے کریٹ کیا سم تھنگ کو، تو وہ لوگ اس پہ ہنسنے لگ گئے۔ لوگ دوسرے جو آڈینس تھے وہ ہنسنے لگ گئی، تو اس کو غصہ ہے، اس نے کہا یہ کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے۔ وہ دوسرے ایک ڈیبیٹ میں اور بھی شامل تھے، وہ کہنے لگے نہیں وہ اس لیے نہیں ہنس رہے، وہ ہنس اس لیے رہے کہ وہ جو نتھنگ تھی اس کو تلاش کر رہے، وہ کون سی ہوگی جس نے سب کو پیدا کیا، وہ نتھنگ کیا ہوگی جس نے کسی سم تھنگ کو پیدا کیا۔ تو یہ کتنی حماقت کی بات ہے۔ اور کوئی چیز خود اپنے آپ کو پیدا کر لے، یہ بھی وہی ہے، نتھنگ کریٹڈ سم تھنگ، یہ وہی ہے نا، کوئی چیز اپنے آپ کو پیدا کر لے۔ بندہ یہ کہ آسمان نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا، زمین نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کوئی چیز اپنے آپ کو پیدا کر لے؟ نہ کوئی سائنٹیفک، نہ کوئی ریشنل، کسی اعتبار سے بھی یہ ٹھیک نہیں۔ دوسری چیز کہ یہ سارا کچھ ایکسیڈنٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک حادثہ ہوا تھا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ قرآن نے اتنی تو توثیق کر دی، تصدیق کر دی کہ کوئی ایسا یہ سب چیزیں ملی ہوئی تھی۔ بگ بینگ کا جو نظریہ ہے کہ یہ سب چیزیں ملی ہوئی تھی، اس کو ہم نے الگ الگ کر دیا، یہ تو قرآن بتاتا ہے سورہ الانبیاء میں۔ اس میں کہا گیا کہ یہ جو زمین و آسمان تھے کانتا رتقا ففتقناہما، سورہ الانبیاء 21 سورہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، سب چیزیں آپس میں مکس نہیں۔
بگ بینگ میں بھی یہ جو تھیوری ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ سارا کچھ زمین آسمان سب آپس میں ایک ہی چیز تھی، تو پھر ایک بہت بڑا دھماکہ اور سب چیزیں الگ الگ ہو گئیں، تو کہتے ہیں کہ وہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ملی ہوئی تھیں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ ملحد بھی یہ کہتے ہیں، ایتھیسٹ بھی یہ کہتے ہیں، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے۔ فرق یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا بس اس کی وجہ سے دنیا وجود میں آ گئی، کوئی خالق نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اس کو الگ کرنے والی ذات ہی وہ ہے، کیونکہ وہ ذات کہہ رہی ہے کانت رتقا ففتقناہما، ہم نے ان کو پھر الگ الگ کیا، ہم نے بنایا۔ ہم ان کو کہتے ہیں یہ جو ایکسیڈنٹ والی بات کرتے ہو، یہ پوری دنیا میں جو کچھ سارا نظام، یہ جو نظام ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو چاند ہیں، یہ جو سولر سسٹمز ہیں، یہ ہمارے جو پلینٹس ہیں، سیارے ہیں، اور جو گلیکسیز ہیں، جو اسٹرونومرز نے اور جو فلکیات کے ماہرین نے ابھی تک جتنی انہوں نے اس کائنات کو اسٹڈی کیا اور جتنا اس کو آبزرو کیا کہ یہ کتنی وسیع ہے۔ پہلے ہمارے یہ پلینٹس ہیں، یہاں ہماری زمین دیکھیں، سبحان اللہ کیا زمین ہے، کیا خوبصورتی ہے اس میں، وہ خوبصورتی جو بنی بنائی ہے، انسانوں والی نہیں۔ آپ پہاڑی ایریاز میں چلے جائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ کسی نے اپنے ہاتھوں سے پھول کی کیاریاں لگائی ہیں، وائٹ گلاب، بلیک گلاب، اور کتنی رنگت کے اور پھول ترتیب میں، کلر مختلف، ان کے خواص مختلف، فروٹ وغیرہ وہ مختلف، جنگلات، آبشاریں، چشمے، ندی، نالے، سمندر، کہیں پہ برف، کہیں پہ میدان، کہیں پہ صحرا، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ بن گیا۔ یہ ایک پلینٹ ہے ہمارا زمین، اس طرح کے اور دوسرے پلینٹس جو معلوم کر لیے گئے، پھر یہ ایک سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہمارا، اور اس طرح کے اربوں کھربوں، اس سے بھی کہیں زیادہ جن کو گنا نہیں جا سکتا ہے، ایسے سولر سسٹم موجود ہیں، نظام شمسی موجود ہیں، اور وہ سب مل کر کیا بنتا ہے؟ ایک گلیکسی بنتی ہے۔ جیسے ہم جس گلیکسی میں ہیں وہ کیا ہے؟ ملکی وے ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ ملکی وے کے ایسے 7 بازو ہیں غالباً، یعنی وہ اس کو جو بنایا ہوا شکل اس کی، اگر یہاں پہ ایک پوائنٹ ہو، ایک نقطہ ہو، تو اس کے یوں ایک بازو، 2، 3، 4، 5، 6 اور 7، ان یہ پوری جو ملکی وے ہے گلیکسی، جو کہکشاں ہے، یہ اس کے 7 بازوؤں میں سے، 7 آرمز میں سے ایک آرم کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہمارا یہ زمین، نظام شمسی پورا زمین، باقی سیارے کچھ اور سورج ہے۔ اب یہ گلیکسی کتنی بڑی ہوگی؟ اب اس جیسی کھربوں گلیکسیز وہ اس فضا میں تیر رہی ہیں، اور اس سے بھی آگے سائنسدان تو بہت کچھ بناتے ہیں۔ جو یہ جو اسٹرونومرز ہیں، ہمارے فلکیات ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے؟ پلینٹس ہیں، پھر نظام شمسی، پھر کھربوں نظام شمسی مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے، پھر یہ گلیکسی کھربوں گلیکسیز مل کر ایک گلیکٹک گروپ بنتا ہے، اور یہ کلسٹرز بنتے ہیں، اور یہ کھربوں کلسٹرز مل کر ایک سپر گلیکٹک گروپ بنتا ہے، گلیکٹک گروپ بنتا ہے، اور اس کے بعد سپر گلیکٹک گروپ بنتا ہے۔ اس طرح سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک وہ پہنچے ابھی تک۔ یعنی کتنی بڑی یہ کائنات ہے، اور یہ سارا کچھ، اور یہ کیسے ہے؟ تمام کی تمام چیزیں موومنٹ میں ہیں، حرکت میں ہیں، اور ان کی حرکت 3 طرح سے ہے، گھوم رہی ہیں، ایسے ہچکولے کھا رہی ہیں، اور ایسے آگے بھی بڑھ رہی ہیں، اور سپیڈ کتنی زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ ہم اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ایک ایک سیکنڈ میں کروڑوں میل ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ تمام کائنات اسی طرح سے چل رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہے، ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، آپ ایک کوئی ملحد ہمارے پاس ہے، ایک ایتھیسٹ، اور ساتھ ایک ایتھیسٹ کو اور لے کر آئے، پھر ایسا کرتے ہیں ہم، مطلب یہ ایکسیڈنٹ ہے نا، اس کا کچھ جائزہ لینے کے لیے آپ 2 ایتھیسٹ ہمارے پاس آؤ، دونوں ذرا اچھے سمجھدار ہونے چاہیے، زیادہ جو بات کرنے والے اور زیادہ جو انٹلیکٹ جن میں زیادہ ہے، زیادہ وہ پڑھے لکھے ہیں، آپ میں سے ان دونوں کو لائیں۔ ہم ان دونوں کو بہترین ٹائپ کی 2 گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں زیادہ سپیڈ نہیں، بس 100 کی سپیڈ پر ایک اس طرف سے اور ایک اس طرف سے آئیں، اور بس ٹکرا جاؤ۔ پھر ہم اس ایکسیڈنٹ کے بعد آپ لوگوں کی پیاری پیاری شکلیں، اور جتنی یہ زمین خوبصورت ہے، اس طرح کی گاڑی کی رنگت، اس کا ڈیزائن، اور وہ کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کتنی خوبصورت لگے گی، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایکسیڈنٹ ہونے میں کتنی خوبصورت چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ کتنی بھیکلی کی بات ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھئی، ایکسیڈنٹ میں آپ یہ ساری چیزیں، اس میں ہر چیز، سائنٹسٹ بھی یہ مانتے ہیں، سائنسدان، ہر طرح کا عقل مند بندہ مانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں فضول نہیں ہیں۔ ہر چیز میں میتھمیٹیکل، یعنی حساب کے اعتبار سے،
رولز، کچھ ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق یہ ساری چیزیں ہیں بنی ہوئی ہیں. یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہے. سبحان اللہ. ایکسیڈنٹ سے کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا؟ پلین جو ہوتے ہیں جہاز وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں آپس میں. ٹرینیں ٹکرائی ہیں دنیا میں، بسز ٹکرائی ہیں دنیا میں. اتنی پیاری ڈیزائن تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جیسے یہ دنیا اور یہ چیزیں خوبصورت بن گئی. تو یہ انتہا درجے کی احمقانہ دلیل ہے. باقی رہے گی ایک چیز، وہ کون سی؟ کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے. اب وہ ذات کون سی اور کیسی ہونی چاہیے؟ وہ ذات ایک ہی ہے اور وہ ذات ایسی ہو. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا. ہم کہتے نہیں، وہ ذات ایسی ہے کہ اس میں ایسی صفات ہوں گی جو کسی میں نہیں پائی جائیں گی. اگر یہ کہہ دیا کہ اس کو بھی پیدا کرنے والا کوئی ہے تو وہ ذات بن ہی نہیں سکے گی جو سب سے زیادہ یونیک اور سب سے زیادہ الگ اور بے مثال ہوگی. اللہ کی ذات سب سے بے مثال ہے. هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلے تھے، سب سے آخر میں رہیں گے. یہ چیز بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ اگر اس بات پر آنے کی کوشش کریں کہ پھر ان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اس پر بھی ہم ڈیبیٹ کریں کہ ہو ہی نہیں سکتی، کر ہی نہیں سکتے. یعنی اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ ایک ریشنل وے میں، ایک سائنسی اور ایک ٹینجیبل ایویڈنسز کے تھرو اگر ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں تب بھی یہی چیز ثابت ہوگی کہ وہ ایک ذات ہے، کیونکہ اس کی تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ یونیک ہونی چاہیے، اور وہ یونیک ہیں، بے مثال ہیں. اس جیسی کوئی ذات نہیں، لیس کمثلہ شیء. اب وہ جو خالق ہے جس نے اس آسمان پوری کائنات کو پیدا کیا، یہ بات ثابت ہوگی. اب وہ خالق، وہ کریٹر، اس کو کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں باقی جو 3 چیزیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چلے گا، جس کو ہم کہتے ہیں توحید کی اقسام. اچھا، کچھ لوگ ہیں وہ توحید کی اقسام کے جب ہم نام لیتے ہیں نا تو ان کے جذبات کافی مجروح ہوتے ہیں. وہ اندر ہی اندر سے تھوڑا سا ان کو چوٹ لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایمان کی باتیں بتاؤ، لوگوں کو جنت بتاؤ، جہنم بتاؤ. مسکرا کے بولتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ اتنی مشکل باتیں، توحید کی اقسام، توحید ربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید الالوہیہ، کہتے ہیں کیوں لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن واللہ یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں. جو یہ بات کرتا ہے وہ لا علمی کی بات کر رہا ہے، جہالت کی بات کر رہا ہے. قرآن کو نہ سمجھنے کی بات ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ جو توحید کی اقسام بنائی گئی ہیں نا، یہ اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف، اور اللہ کا تعارف صحیح طریقے سے، اس کے بغیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کے بغیر بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی اگر توحید کے اقسام کا ہمیں نہ بتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بہت راضی ہو جائے جن لوگوں نے یہ کام ہمارے لیے آسان کر دی ہیں. یہ قرآن کی چیزیں ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے آسان کر کے ان کی اقسام بنا دی. یہ قرآن سے اخذ کردہ چیزیں ہیں، الگ نہیں ہیں، یہ اس سے باہر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا نا تدبر کرو. اب تدبر کرنے کے بعد یہ چیزیں پیدا ہوں گی. اہل علم نے اسی قرآن سے تدبر کیا، اور تدبر کرنے کے بعد سبحان اللہ آج تک اہل علم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ کبھی کبھی کچھ علماء ایسی تفسیر بھی کرتے ہیں جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں پہلوں کے خلاف ہے، وہ لازمی طور پر انہی کے ٹرینڈ پر کر رہے ہوتے ہیں تفسیر. لیکن ایک ہی آیت سے جو بہت سارے مفسرین نے اور بھی معنی نکالے، ان معانی کے ساتھ ساتھ کچھ اور معنی بھی وہ نکال رہے ہوتے ہیں. یہ اس تفسیر، یہ قرآن کا یہ معجزہ ہے. جتنی دفعہ بھی اس پر غور کریں گے، جتنی دفعہ بھی اس کو دیکھیں گے، ایسے لگے گا کہ ہر دفعہ نئی بات ہے. یہ توحید کی اقسام، ان کی اقسام بنانا اور ان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ سے ہمیں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے دل میں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو. سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں آیت 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو بہت والہانہ محبت ہوتی ہے، شدید محبت. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ تعارف سے. ہمیں لوگوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کا کوئی تعارف ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں. اللہ کا تعارف نہیں ہوگا، پہچانیں گے نہیں، تو کیسے اس سے محبت ہوگی؟ ایک یہ وجہ. دوسری بات یہ کہ تعارف بھی ٹھیک طرح سے ہونا چاہیے. ایک بندے کو اگر ہم جانتے ہیں تو اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کے مختلف زاویوں کا بھی اگر ہمیں تعارف ہو، ہمیں زیادہ اس سے محبت ہو جائے گی.
موٹیویشن زیادہ پیدا ہوگی، اطمینان زیادہ ہوگا، اٹریکشن زیادہ ہوگی، ہم زیادہ اس کی طرف کھینچے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اقسام بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک اعتبار سے جو اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں کرایا وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تیسرا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جس میں ہم نے پہلے یہ بات کی نا، جو یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، تو یہ سراسر لا علمی کی بات ہے، علم سے بہت دور ہونے کی بات ہے۔ توحید ہم کہتے ہیں، عام لوگوں کو اگر توحید کا پوچھا جائے کہ توحید کیا ہے یا ایمان کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ عام لوگوں سے آپ پوچھیں نا تو یہی جواب دیں گے، ایسا ہی ہے نا کہ اللہ پر ایمان کیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ توحید کو چھوڑو، ایمان کی بات کرو، بس ایمان ہونا چاہیے، توحید ہے کہ نہیں، اور اس کی اقسام وغیرہ یہ کہاں سے آپ لے آئے۔ ہم کہتے ہیں چلے ایمان پر بات کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ جی ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، خالق ہے وہ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، بارش وہ برساتے ہیں، سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی مشرک بھی تھا پہلے؟ ابھی کی بات نہیں کرتے، پہلے کوئی دنیا میں مشرک بھی گزرے؟ قرآن نے کچھ لوگوں کو مشرک بھی کہا ہے، سنا؟ جی ہاں کہا ہے، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، وہ جن لوگوں کو مشرک کہا تھا کیا شرک تھا ان کا؟ کیا وہ لوگ جو آپ جس بات کا ایمان رکھتے ہیں کیا وہ ایمان نہیں رکھتے تھے؟ وہ دو جواب دے گا، یا تو وہ یہ دے گا کہ نہیں رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے اس کو پتہ نہیں ہے، یا وہ یہ جواب دے گا کہ وہ رکھتے تھے لیکن اس طرح کا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ کہ اب یہ بندہ توحید کی اقسام کی طرف آ رہا ہے۔ کیسے؟ ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار والافئدہ، کون ہے تمہاری سماعتوں کا مالک، تمہاری نظروں کا مالک، تمہارے دلوں کا مالک؟ ومن یدبر الامر، اور تدبیر کون کر رہا ہے، تدبیر پورے کائنات کی تدبیر، اس کو مینج کون کر رہا ہے؟ سیقولون للہ، بھائی جو ہمارے مسلمان ایمان کی باتیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو وہ ایمان کی باتیں کر رہے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں دیکھیے کچھ آیات، سورۃ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 82 سے لے کر آگے، اللہ فرماتے ہیں قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، اب ان سے یہ پوچھیے کہ یہ جو زمین ہے یہ اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ کس کا کا مطلب کیا؟ ملکیت کس کی ہے، بنایا کس نے ہے، چلا کون رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل۔ اللہ فرماتے ہیں جواب کیا دیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ مشرکین، جن کو قرآن نے مشرک کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور سوال کیجیے، پہلا سوال تھا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک اور سوال کرنے کا کہا گیا، وہ کون سا ہے؟ قل من رب السماوات ورب العرش العظیم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اب ان سے پوچھیے کہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے؟ عن قریب وہ کہیں گے اللہ۔ کون لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایمان کی باتیں کون لوگ کر رہے ہیں؟ مشرکین۔ تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ ان سے کریں قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اب ان سے کہیں کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دے سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی دنیا میں پناہ نہیں دے سکتا، وہ لوگوں کو بچا سکتا ہے ہر چیز سے، اس کے خلاف بچ کر کوئی کسی کے پاس جائے اور اس کو بچا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پوچھے کہ ایسی ذات کون ہے تو عن قریب وہ یہی کہیں گے اللہ کی ذات۔ 3 سوال ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 سوال اور مختلف جگہ پر، جیسے سورہ نمل ہے 27ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 60 سے 64 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے زمین اور اللہ نے اپنی قدرتوں کے متعلق جو چیزیں ہیں جو ہم ایمان کی، ہمارے عام لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ مختلف لوگوں سے قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ ساری باتیں وہ کر رہے ہوں گے، بلکہ ہم سے زیادہ باتیں ان کو پتہ، ان سے پوچھیں گے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کا یقین رکھتے ہیں۔ قرآن اس کے باوجود ان کو مشرک کہہ رہا ہے۔ جب تک ہم توحید کی اقسام کو نہیں سمجھیں گے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ مشرک کیوں بنے۔
ہمیں تو لگے کہ وہ بہت بہترین موحد تھے. مشرکین کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ساری وہ باتیں کریں جو ہم کرتے ہیں. ہمارے عام آدمیوں کو پوچھیں کہ آپ کا ایمان کیا ہے؟ اللہ خالق ہے. وہ کہتے تھے اللہ خالق ہے. اللہ رزق دیتا ہے. وہ کہتے تھے اللہ رزق دیتا ہے. بلکہ ہمارے تو کئی مسلمان رزق کے معاملے میں کئی اور کی طرف تھما دیتے ہیں. نہیں، رزق دینے والے اور بھی لوگ ہیں. زمین و آسمان کو کون چلا رہا ہے؟ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ چلا رہے ہیں. پاکستان ہندوستان میں اس میں بھی اختلاف ہے کہ اللہ ہی صرف نہیں چلا رہے، کچھ اور لوگ بھی چلا رہے ہیں. وہ لوگ کہتے تھے نہیں، وہی چلا رہے ہیں. تو سبحان اللہ، کتنی لا علمی کی اور جہالت کی بات کی کسی نے. جس نے یہ کہا کہ ان اقسام اور اس ٹائپ میں پڑھنا یہ ویسے ہی وقت ضائع کرنا، لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے مترادف. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد والے اپنے سیشن میں، اپنے حلقہ میں اس بات پر بات کریں گے کہ یہ توحید کی اقسام، یہ اللہ کا کس قدر بہترین تعارف ہے. اللہ سے محبت اللہ کے تعارف کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی، اور اللہ کا تعارف ان توحید کی اقسام کو سمجھے بغیر انسان کو کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے تقریباً ایک پورشن میں بیان کی، یعنی تقریباً 10 پاروں میں اللہ نے اپنا صرف تعارف بیان کیا، خالص تعارف. اور وہ انہی اقسام کی صورت میں. کسی جگہ پر توحید ربوبیت کا ذکر ہے، وجود کا بھی ذکر ہے. کسی جگہ پر توحید ربوبیت کا ذکر ہے، کسی جگہ پر توحید الاسماء والصفات، اور کسی جگہ پر توحید الوہیت کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ علم نصیب کریں اس فہم اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو فہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا اپنے صحابہ میں، انہوں نے اپنے تابعین میں، اور انہوں نے تبع تابعین میں، اور یہی سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن والا چلتا رہا. اللہ ہمیں اس ڈگر پر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، اور اس فکر اور اسی سمجھ کے ساتھ اس کو لینے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.